دیے، بیوی بچے دیے، خاندان دیا، کاروبار دیا، صحت دیا، تو لہذا اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو میں اور بھی زیادہ کروں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرے پاس سخت ترین عذاب ہے۔ دوستو اور بزرگو، اللہ کا شکر ہے کہ جس اللہ نے ہم کو اور آپ کو مسلم گھرانے میں پیدا کیا ہے، یاد رکھ لیجئے اسلام دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ آدم علیہ السلام بھی اور ماں حوا علیہ السلام بھی جب جنت سے آئے تھے تو اسلام لے کر آئے تھے، لہذا نیچرل ریلیجن جو ہے وہ اسلام ہے، یہ اسلام ہی پرانا دین ہے۔ لوگ اور جو ہے عمل کر رہے ہیں وہ بھول گئے اسلام کو، اللہ کے راستے کو بھول گئے، جنت کا راستہ بھول کر کے بھٹک گئے۔ کوئی سورج کو پوچھتا ہے، کوئی چاند کو پوچھتا ہے، کوئی قبر کو پوچھتا ہے، کوئی پتھر اور مٹی کے مردوں کو پوچھتا ہے، کوئی عورت کو پوچھتا ہے، کوئی مرد کو پوچھتا ہے، لیکن ایک مومن ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ بِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ آپ فرما دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ ہمارا آپ اللہ کے لیے جینا چاہیے، ہم کو اور آپ کو اللہ کے لیے مرنا چاہیے، ہم کو اور آپ کو اللہ کی نماز ادا کرنا چاہیے، ہم کو اور آپ کو قربانی اور حج کرنا چاہیے۔ اللہ وہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے، جو ایک اکیلا ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ دوستو اور بزرگوں، لہذا خوش نصیب ہے وہ انسان جو دنیا میں بزنس کر کے، تجارت کر کے، ملازمت کر کے، زراعت کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور بدنصیب ہے وہ انسان جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، جو اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ وہ بدنصیب ہے وہ انسان جب انسان وہ مرے گا، قیامت میں افسوس کرے گا جب جہنم کی آگ کو دیکھے گا۔ لیکن ایک مومن، ایک نمازی انسان جیسے دنیا میں خوش ہوتا ہے، قیامت کے دن بھی ویسے ہی خوش رہے گا۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھتے ہم کو اور آپ کو پانچوں وقت کی نماز کی، قرآن کی تلاوت کی، رمضان کے روزے کی، حج کی، زکوٰۃ کی اور خیرات صدقات کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے ماں باپ کی خدمت کی اور اپنے بھائی بھائی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے۔ بے شمار درود و سلام کا نزول ہو امام الانبیاء مکہ اور مدینہ کے تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اللہ کے جتنے بھی نبی آئے، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہمارے نبی کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد، دوسرا نام احمد، دادا نے محمد رکھا، ماں آمنہ نے آپ کا نام احمد رکھا، لہذا یہ سب یاد رہنا چاہیے۔ ہمارے نبی مکے میں پیدا ہوئے اور قرآن بھی مکے ہی میں نازل ہوا، یہ تمام چیزیں یاد رکھنی چاہیے۔ ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اطاعت کے لائق جناب محمد رسول اللہ ہے، ان کی سوا ہم کو کسی کی تابعداری کرنا ضروری نہیں ہے، ہم کلمہ یہی پڑھتے ہیں۔ تو دوستو اور بزرگوں، ابھی آپ نے بیان میں تیلگو میں سنا جو باتیں سنی ہیں، اور تھوڑی دیر اور بیٹھیے۔ بیان تو الحمدللہ جمعہ سے شروع ہوا ہے، اور آج یہاں پر جو ضلعی جمعیت کا دعوتی دورہ تھا، جو ہمارے بھائی لوگ ساتھ میں ضلع پرکاشن کے ہر گاؤں میں گئے، ادنکی میں بھی اجتماع ہوا، ولپرلا میں بھی ہوا، کنپور میں بھی ہوا، مدی پاڑ میں بھی ہوا، اور مختلف جگہ جہاں جہاں بیان ہوئے، اور آج ابھی آخری یہاں پر ہو رہا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ایسے ہی بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستوں اللہ کا فرمان گرامی ہے، آج ہمارا آپ کے سامنے تقوی یہی فضیلت کی چیز ہے، تقوی ہی فضیلت کی چیز ہے کے بارے میں بیان کریں گے۔ ایمان اور تقوی، ایمان اور تقوی ہی سے انسان عزت پائے گا،
ایمان تقوی نہیں ہے تو کوئی عزت نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تم کو پیدا کیا ایک مرد سے ایک عورت سے۔ ایک مرد سے مراد کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کا پتلا جنت میں بنایا اپنے ہاتھ سے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ نے فرمایا اے فرشتوں میں ایک خلیفہ، ایک آدمی بنانے والا ہوں زمین میں۔ فرشتوں نے کہا اللہ آپ ایسی مخلوق کیوں بناتے ہیں؟ زمین میں خون بہائیں گے، فساد پھیلائیں گے، ہم تو آپ کی عبادت کے لیے کافی ہیں، تسبیح آپ کو کرتے ہیں، تقدیس آپ کو کرتے ہیں، بڑائی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ اکبر۔ تو دوستو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں بنا دیا، جنت میں بنا دیا تو اکیلے ان کا دل نہیں لگا۔ جنت میں سب چیزیں ہیں، سب نعمتیں ہیں، ہر چیز ہے، کھانے پینے کا سامان ہے، پہننے اوڑھنے کا سامان ہے، ہر طرح کے باغیچے ہیں، ہر طرح کا پھل فروٹ ہے، لیکن صحیح معنی میں انسان اکیلے نہیں رہنے والا ہے۔ انسان کو کوئی نہ کوئی باپ ہے، بھائی ہے، بہن ہے، بیوی ہے، بچہ ہے، دوست ہے، کوئی نہ کوئی اس کا دل بہلے کے لیے چاہیے، آدمی جس سے بات کرے، ٹائم پاس کرے۔ آدم علیہ السلام کا دل جنت میں نہیں لگا، تو آدم علیہ السلام سو رہے تھے، ان کے بائیں پسلی سے اللہ رب العالمین نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، بائیں پسلی سے۔ عورت کو اللہ نے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا۔ جب نیند ٹوٹی آدم علیہ السلام کی تو دیکھا عورت ہے تو بہت خوش ہوئے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت حوا سے جوڑا لگا دیا۔ اللہ نے فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت، اے آدم یہ تمہاری بیوی ہے، اب تم خوشی کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ الحمدللہ۔ دیکھیے وہی جوڑا جو جنت میں بنا تھا، وہی جوڑا آج دنیا میں نکاح ہو کے بنتا ہے۔ کہا جنت میں کھاؤ پیو، جنت میں ایک پھل ہے، ایک درخت ہے، اس کے نزدیک نہیں جا رہا، کیونکہ شیطان جو ہے، اللہ نے شیطان کو نکال دیا تھا جنت سے۔ آدم علیہ السلام کو تعظیم کا سجدہ نہیں کیا، عبادت کا نہیں، رسپیکٹ کا، تعظیم کا، آدرش کا سجدہ نہیں کیا۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا اللہ نے، کہا آدم کو سجدہ کرو۔ فرشتوں، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے نہیں کیا، شیطان نے نہیں کیا۔ کیا بولا وہ؟ اے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، آگ اوپر جاتی ہے اور یہ مٹی سے آدم بنا ہے، مٹی نیچے کو جاتی ہے، میں نیچے والے کو سجدہ نہیں کرتا۔ جی تکبر عزازیل راکار کر، بزندان لعنت گرفتار کر۔ اللہ کا حکم تھا، کرنا تھا، نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا شیطان جنت سے نکل جا۔ اب جنت سے نکل گیا، اس کے دل میں دشمنی پیدا ہو گئی، یہ آدم کی طرف سے میں جنت سے نکلا ہوں، آدم کو بھی جنت سے نکالنا ہے۔ سوچ لیجیے، وہیں سے دشمنی، انسان کی دشمنی کہاں شروع ہوئی؟ وہیں شروع ہوئی۔ آدم کو سجدہ نہیں کیا، اللہ نے نکال دیا۔ اس کے بعد حوا علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، دونوں کا جوڑا بنا دیا، دونوں خوشی زندگی ہو رہی تھی، وہ جنت کے پھل تھا۔ شیطان آکو عورت کو جو ہے آدم علیہ السلام کی بیوی حوا کو بولے یہ پھل کھائے تو یہ ہمیشہ جوان رہتے، کیا رہتے؟ طاقت میں رہتے، اور ہمیشہ جنت میں رہتے، جنت سے نکالے نہیں جاتے۔ شیطان کو معلوم تھا پھل کھائے گا، آدم اور حوا کھائیں گے، جنت سے نکالے جائیں گے۔ ہم تو نکلے ہیں، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، اور تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ ہم تو ڈوبے ہیں، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ اس کے دل میں حسد پیدا ہو گیا، چنانچہ ایسے ہوا۔ حوا علیہ السلام کو عورت بہت نازک ہوتی ہے، عورت سب کی بات پتیا لیتی ہے۔ کوئی کہے گا تمہارا مرد یہ کر رہا ہے، فوراً چلانا شروع کرے گا، نہیں پہلے پوچھو، فوراً مان لیں گے، نہیں ماننا۔ شیطان
کہا یہ کھاؤ گی پھل تو اچھا زندگی بھر طاقت میں اور جنت میں رہو گی،